بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا امام الانبیاء والمرسلین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز ساتھیوں، آج 7 رمضان المبارک ہے اور جمعۃ المبارک کا بابرکت عظیم دن ہے۔ اللہ رب العزت کے حضور دعا ہے کہ رب کائنات رمضان المبارک کے فیوض و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے اور اس ماہ مقدس کا ادب و احترام کر کے اس کے روزے رکھنے کی ہم سب کو ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ میں ابتدا میں چند باتیں رمضان کے حوالے سے آپ کے گوش گزار کرتا ہوں اور اس کے بعد پھر ایک دوسرے موضوع پر چند باتیں آپ کے گوش گزار کروں گا۔ رمضان المبارک اللہ تعالیٰ کا وہ عظیم، مقدس اور محترم مہینہ ہے اس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ نے امت مصطفیٰ علیہ تحیت و ثناء کے لیے عظیم بخشش کا ذریعہ بنایا ہے۔ اس ماہ مقدس کی ہر رات اور ہر دن لاکھوں لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور اپنے کرم اور اپنی طرف رجوع کرنے کا موقع دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ جو ماہ مقدس ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے، یہ اسی طرح تم پر فرض ہیں کہ جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض تھے۔ ایام معدودات، یہ گنتی کے دن ہیں، چند دن ہیں گنتی کے، جو ان کو پا لیتا ہے اللہ کریم کی رحمتیں، اللہ کا فضل اس کے شامل حال رہتا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ روزے سے انسان کے اندر صبر، استقامت آتی ہے اور دوسروں کی ہمدردی، رواداری، اخوت، بھائی چارے کا درس روزہ دیتا ہے۔ اور دوسری جو اس کا پہلو ہے وہ ہے صبر کے ساتھ ساتھ اس کا ادب۔ رمضان المبارک کا ادب جو ہے وہ بہت بڑی عظمت والی بات ہے۔ جو لوگ رمضان المبارک کا ادب کرتے ہیں، اللہ کریم کے خاص بندوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے اس کا روزہ رکھنا، اور روزہ رکھنے کے ساتھ پھر اس کا ادب کرنا، یہ دوسرا پہلو ہے۔ بسا اوقات ہم رمضان کا روزہ رکھ لیتے ہیں اور اس کے ادب کے پہلو کی طرف نہیں جاتے، جو انسان کے لیے خسارے کا باعث بنتا ہے۔ ادب کا جو پہلو ہے وہ بحیثیت قوم اور بحیثیت معاشرہ ہم سب پر فرض ہے کہ ہم اس ماہ مقدس کا ادب کریں۔ کیسے ادب کریں؟ میں 2 باتیں آپ کے
گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ جو آدمی بیمار ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ۔ اگر کوئی آدمی بیمار ہے یا مسافر ہے وہ بعد کے دنوں کے اندر روزہ رکھ کے گنتی کو پوری کر لے۔ جو آدمی بیمار ہے روزہ نہیں رکھ سکتا اس پر واجب ہے کہ وہ رمضان کا ادب کرے۔ کیسے ادب کرے کہ سب کے سامنے نہ کھائے، سب کے سامنے نہ پیے، روزے دار کے سامنے کھائے پیے نہ، بلکہ علیحدہ ہو کر تنہائی کے اندر وہ کھائے اور پیے، یہ وہ ادب کرے گا۔ اور جو آدمی روزہ نہیں رکھ سکا مجبوری کی بنیاد پر، صرف اس نے ادب کیا ہے، اللہ اس کو بھی روزہ رکھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ لیکن بدقسمتی یہ ہماری بحیثیت معاشرہ، ہم مسلم سوسائٹی کے اندر رہ رہے ہیں، مسلم معاشرہ ہمارا، جب بھی رمضان المبارک آتا ہے تو آپ دنوں کو بھی دیکھیں گے کہ دن کے اوقات کے اندر بھی ہوٹلز کھلے ہوتے ہیں، پکوڑے سموسے کی دکانیں کھلی ہوتی ہیں، شربت والے جو ہیں وہ ریڑیاں لگا کر کھڑے ہوتے ہیں اور وہ رمضان المبارک کے تقدس کو پامال کر رہے ہوتے ہیں اور کوئی انہیں پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ آپ ذرا تھوڑا سا توجہ کریں، یہ جو جس وقت میں ہم ابھی گزر رہے ہیں، یہ جو لاک ڈاؤن ہے جی، کاروبار لوگوں کے بند ہیں، مساجد بند ہیں، کوئی بھی کاروبار نہیں ہو رہا۔ اس کاروباری جو تعطل ہے اس کے اندر بھی آج بھی آپ گلاسکے کی بات کر لیں تو پکوڑے اور سموسے کی دکانیں دن کو چل رہی ہیں۔ تو اس سے پھر جو نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے وہ یہ ہے، یہ وائرس ہے، اور وائرس کی وجہ سے اگر مسجد جیسی مقدس جگہ اجتماع کے لیے بند ہو سکتی ہے، خانہ کعبہ بند ہو گیا، روضہ رسول بند ہو گیا، دیگر کاروباری جو سرگرمیاں ہیں وہ بھی بیچارے، جو غریب آدمی ہیں وہ پہلے ہی غریب تھا اور اوپر سے جو مزدوری اس کی بند ہو گئی۔ لیکن پولیس سختی کر رہی ہے، محکمے سختی کر رہے ہیں، انتظامیہ سختی کس بات پہ کر رہی ہے؟ مسجد میں 5 نمازی آ جائیں جی، رش نہیں ہونا چاہیے، دکانیں کم کر دیں، لیکن ان کو یہ نظر نہیں آتا کہ ایک رمضان بھی ہے اور دوسرے یہ وبا بھی ہے۔ اور جو لوگ آج بھی اگر پکوڑے سموسے یا شربت یا اس طرح کے دکانیں کھول کر دن کو بیٹھے ہوئے ہیں اور انتظامیہ ان کو نہ روکے، تو اس سے صاف صاف یہ پتہ چلتا ہے کہ انتظامیہ لوگوں کی بھلائی کے لیے یا اللہ کے ڈر سے کچھ بھی نہیں کرتی، یہ ان کی ملی بھگت ہے۔ بند کروانے پہ آ جائیں تو مسجد بند کروا دیں گے، اور نہ کروائیں گے تو روزوں کے دنوں کے اندر بھی لوگ سرے عام کھا رہے ہیں، انہیں کوئی انکار کرنے والا نہیں ہے۔ یہ انتہائی دکھ دہ لمحات ہیں، بڑے پریشانی کے لمحات ہیں، ہمیشہ ہمارے ملک میں یہ ہوا ہے، اور ہر دفعہ یہ ایسا ہوتا ہے کہ رمضان جب آتا ہے تو ان کو کوئی نہیں روکتا، ان کو مکمل آزادی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری انتظامیہ پر رحم فرمائے، انہیں ہدایت نصیب فرمائے، اور اس طرف بھی توجہ ہونی چاہیے۔ ایسا بھی اگر ماحول کا بھی بنا لیں، بیماری ختم ہو جائے گی انشاءاللہ، آج نہیں کل ختم ہی ہو جائے گی، تو ایسا ماحول بنایا جائے کہ جناب جمعے والے دن جو آدمی کاروبار کرے گا اس کو سختی کرے، نہ کرے بھائی کاروبار۔ نمازوں کے دوران اگر کوئی باہر گھوم رہا ہے اس کو سختی کر کے مسجد میں بھیجا جائے۔ ایسا بھی وقت آئے تو پھر ہم یہ سمجھیں گے کہ واقعی یار ہم اسلامی ملک کے اندر رہ رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ سڑکوں پر اگر جا رہے ہیں تو ان کو زبردستی گھروں کے اندر بھیجا جا رہا ہے یا نہیں، نوجوانوں کو کان پکڑائے جا رہے ہیں۔ تو ایسا بھی ہونا چاہیے کہ جو نوجوان نماز کے لیے نہیں آ رہے ان کو سزا دی جائے، تو پھر پتہ چلے کہ یار ہم اسلامی معاشرے کے اندر رہ رہے ہیں۔ تو یہ ایک ہماری ذبح حالی ہے، یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم جس دور سے گزر رہے ہیں اور جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں انتہائی غیر معمولی حالات ہیں کہ یہاں پر ترازو ہمارا برابر نہیں ہے، ہم مختلف اینگل سے سوچتے ہیں، مختلف اینگل سے دیکھ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو کامل مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ پوری دنیا کی میں بات کروں گا پہلے، پھر میں پاکستان کی بات کرتا ہوں۔
پوری دنیا میں جس جس علاقے میں جنگ لگی ہوئی تھی، وائرس کی وجہ سے وہ جنگ کو روک دیا گیا ہے۔ ایسا ہی ہے کہ نہیں؟ فضائی سفر اس وقت پوری دنیا کے اندر تعطل کا شکار ہے۔ کروڑوں کے حساب سے، لاکھوں کے حساب سے جو روزانہ ٹریول ہوتی تھی وہ بند ہے۔ سال ہر سال سے جو جنگیں شروع تھی وہ بند ہو گئی۔ بڑے بڑے ملک ترقی یافتہ معاشی لحاظ سے کنگال ہو گئے، سوشل بائیکاٹ ہو گیا، ہر دوسرا آدمی ذہنی اذیت کا شکار ہے، پریشان ہے، اپنوں سے دور ہے۔ اور جو ہمارے بھائی بیٹے دیار غیر کے اندر، دوسرے ممالک کے اندر نوکریاں کر رہے ہیں، آپ تو اپنے گھروں کے اندر ہیں نا، تو پھر بھی آپ پریشان ہیں۔ جو دیار غیر کے اندر ہیں، پردیس کے اندر نوکریوں کے لیے گئے ہوئے ہیں، کئی مہینوں سے انہیں تنخواہیں نہیں مل رہی، مزدوری نہیں مل رہی، کھانے کو روٹی نہیں مل رہی، وہ اتنے پریشان ہیں کہ ان کی پریشانی کا اندازہ ہم نہیں کر سکتے۔ ایک طرف تو یہ صورتحال ہے، دوسری طرف بڑی صورتحال یہ ہے مسلمانوں کے لیے کہ جس قوم کا اور امت کا قبلہ بند ہو جائے، جہاں پر روز لاکھوں لوگ نماز پڑھتے تھے، اب وہاں پر چند لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، طواف خانہ کعبہ کو روک دیا گیا، در رسول پر حاضری کو روک دیا گیا، اور اتنا بڑا مسلمانوں کے لیے یہ امتحان ہے کہ اس سے بڑا امتحان نہیں ہو سکتا۔ یہ مسلمانوں کی صورتحال ہے۔ اور پھر آ جائیے پاکستان کے اندر، تو پاکستان کے اندر جو صورتحال ہے وہ آپ کو پہلے ہی پتہ ہے کہ غریب آدمی بیچارہ صبح مزدوری کے لیے نکلتا تھا، اگر دن کو کام مل جائے تو شام کو بچوں کے لیے روٹی اسے مل جاتی تھی۔ بسا اوقات کئی ہفتے تک وہ صبح جا کر چوک کے اندر بیٹھتا ہے، اسے مزدوری نہیں ملتی اور شام کو خالی ہاتھ گھر آ جاتا ہے۔ لیکن پچھلے 2-3 مہینے سے اب وہ گھر سے مزدوری کے لیے جا بھی نہیں سکتا۔ حکومت نے اعلان کیا کہ ہم 1 کروڑ تو کچھ لاکھ لوگوں کو 12,000 فی کس کے حساب سے دیں گے، اور ملک میں شرح غربت جو ہے وہ تقریباً 11 کروڑ کے قریب ہے۔ 11 کروڑ عوام وہ ہے جو بیچارے ہینڈ ٹو ماؤتھ ہو چکے ہیں، جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ 1 کروڑ آدمی کو اگر 12,000 مل گیا، جس کو 12,000 ملا ہے اس نے کرینے کی دکان سے 20,000 کا سامان کھا لیا ہے ادھار لے کر، وہ کہاں سے پورا کرے گا؟ یہ ہمارے پاکستان کی صورتحال ہے۔ لوگ آگے ہی خودکشیاں کرتے تھے، بھوک اور افلاس میں مبتلا تھے، اوپر سے یہ بیماری آئی اور بیماری کی وجہ سے حالات اتنے نازک صورتحال اختیار کر گئے ہیں کہ جن کا اندازہ میں اور آپ نہیں کر سکتے۔ یہ ساری صورتحال آپ دیکھیں، اور اس ساری صورتحال کے اندر جو کام ہے حکومت کے وہ دیکھیں۔